خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب. تارڑ صاحب، آپ کے لیے اب میرے پاس سوال یہ ہے کہ آپ نے جو 40 کے قریب کتابیں لکھی، اتنی کتابیں آپ نے لکھی جتنی میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں بیشتر لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی، یعنی سب ملا کے بھی نہیں پڑھی ہوں گی. 40 آپ کی کہاں پڑھی ہوں گی؟ ان میں آپ کی 2 کتابیں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایک حج کے حوالے سے آپ کی کتابیں منہ والکعبہ شریف، اور دوسری آپ نے بتایا کہ وہ ایک رات غار حرا میں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو وہاں کا سفر کیا، اور آپ نے ایک جیسے آپ نے سیاحی کی اور جگہ پر، آپ نے اس جگہ کو بھی ایک سیاح کی نگاہ سے بھی دیکھا، ایک مسلمان کی نگاہ سے بھی دیکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ایک خاص چیز ابھی آپ بتا بھی رہے تھے مجھے کہ پیغمبر کی زندگی کو اصل میں ہمارے سامنے اس طرح نمایاں کیا گیا، تاریخ میں بھی محفوظ کیا گیا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے اس اخلاق کا جس کے بارے میں ہم کچھ دیر سے بات کر رہے ہیں آپ سے؟ اکثر مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ سبق سیکھیں تب ہے نا، اور وہ سبق اتنا آبویس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں وہ سبق آپ کو ملتا ہے. اتنا نرم دل انسان، اتنا گداز دل انسان، اتنا محبت کرنے والا اپنے دشمنوں کے ساتھ. میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ کعب بن زہیر، مطلب ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن بہت بدتمیزی کیا کرتے تھے، حجب کہا کرتے تھے. کعب بن اشرف تھے غالباً، نہیں، کعب بن زہیر. اچھا، ان کے والد بھی بہت بڑے شاعر. تو وہ امۃ المومنین کے حوالے سے بہت زیادہ بیہودہ شاعری وغیرہ. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ باندھ ساتھ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنا بڑا. اور وہ زہیر کہتا ہے، جب اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم معافی مانگ لو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ عرب میں تو ہم ایک مصرع کسی کے قبیلے کے خلاف لکھیں تو اگلے 200 سال جنگیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے تو اتنی زیادہ بیہودہ بکواس کی ہے، مجھے وہ انہوں نے کہا نہیں، وہ مختلف انسان. تو یہ مختلف ان کا ہونا باقی سب سے، وہ ان کی یہ تھی تباہ معاف کر دینے کی. بڑے سے بڑے دشمن کو بھی انہوں نے معاف کر دیا. اور یہ اب اینیمل رائٹس کا چرچا بہت ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اینیمل رائٹس اسلام میں پہلی مرتبہ اینیمل رائٹس اسلام میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کی طرف بڑھتے ہوئے اونٹنیاں جو ہیں ان کو بھی آپ نے چھڑیوں سے نہیں مارنا، اور اونٹ جو ہے اس کے اوپر جب آپ کجاوا ڈالتے ہیں تو وہ نرم قسم کا کجاوا، تاکہ اس کی پیٹھ زخمی نہ ہو. اور جو سب سے مطلب وہ تو کوئی ایک بات تھوڑی ہے، بے شمار باتیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات جو ہے وہ تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کی بات، کسی بات کو بھی کیجئے، اتنی وہ سافٹنس ہوتی. تارڑ صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے باہر جا رہے ہیں اور ان کے جو کمبل ہے یا چادر ہے اس کے اوپر ایک بلی سو رہی. اب وہاں پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بلی اپنی نیند پوری کر لے پھر میں اٹھاؤں. ایک اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے کینچی سے اتنا حصہ کاٹ دیا جس پہ. یا ایک روز دربار رسالت میں بہت دیر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج دیر سے. انہوں نے کہا میں مختلف راستے سے آیا. کیوں آئے؟ جس راستے پہ میں آیا کرتا تھا وہاں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، جب میں پاس سے گزرتا تھا وہ تھریٹن محسوس کرتی تھی، ماں تھی نا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو. یعنی کتیا کے لیے اتنا احساس. تو یہ اتنی سافٹنس اپنے دشمنوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی چاہیے جائے کہ ہم اتنے شکی القلب ہو جائیں کہ بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور ان کے پرخچے اڑ رہے ہیں. یہ ادھر سے یہ ایسے پیغام نہیں آئے. یہ پیغام پتہ نہیں کدھر سے آئے. یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہ پتہ نہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ایک بدنیتی ہے. آپ کے سامنے ایک واضح پیغام ہو اور آپ اس سے روگردانی کریں تو یہ غلط فہمی. یعنی یہ بات تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اخلاقی وجود تھا، جی، جو بحیثیت ایک اعلیٰ انسان کے، رسول تو کوئی نہیں بن سکتا لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک بحیثیت اعلیٰ انسان کے بہترین اسوہ، بہترین اخلاق کے پیکر کے طور پر، وہ ہمارے ہاں ٹرانسمٹ نہیں ہوا. جی، اس کو ہم نے اپنایا نہیں کیونکہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. اچھا، آپ مجھے خاص طور سے وہ واقعہ بتا رہے تھے جو حرا کا، وہ آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے کچھ، اس بارے میں کچھ بتائیے. ایکچولی کوئی خاص واقعہ نہیں ہے. حج کے لیے میں جب گیا ہوں تو جبل نور پہ جا کے تو خواہش تھی کہ غار حرا میں 2 نفل ادا کیے جائیں. وہاں بہت زیادہ رش تھا، اندر جانے کا ہی موقع نہیں ملا، اتنے زیادہ لوگ تھے. تو وہاں پہ میں نے ایک خواہش کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری بہت ساری خواہشیں پوری کر دیتا.
اور کئی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن کی میں بہت زیادہ خواہش نہیں کرتا پھر بھی پوری ہو جاتی ہے، خاص مجھ پہ فضل اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے کہا کہ کاش کہ ایسا ہو کہ کبھی کہیں بالکل ویران ہو یہ غار اور میں یہاں بیٹھا. تو میں نے ذہن میں اس کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی، اور اس کا انیشیل جو تھا، جو انسینٹیو تھا، ہمارے دوست تھے صلاح الدین محمود اللہ بخشے، تو انہوں نے 2 دن سفر کیا تھا اس ٹریک پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے مدینے جاتے ہوئے سفر کیا تھا. تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کس طرح گزری، کیا محسوس کیا کیا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ مثلا وہ پہلی رات کا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو وہاں بھی میں نے ریت کے اوپر لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. فجر کا وقت ہوا تو ایک ہوا نرم سی چلتی ہوئی آئی جس میں تھوڑی سی خنکی تھی، صحرا کی ہوا تھی، اور وہ میرے رخساروں سے چھوئی. اور میں نے سوچا کہ آج سے اتنے 100 برس پہلے یہیں پہ یہی ہوا جو ہے وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے چھوئی. اس کے بعد وہ بات نہیں کر سکتا. میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس جگہ پہ، کیونکہ اور کوئی آثار ایسے باقی بچے نہیں ہیں سوائے غار ثور کے اور غار حرا کے. اس زمانے کی کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم منطبق کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سوائے ان 2 غاروں کے. اور وہ تو ایک ان کا دوسرا اپنا گھر تھا، یعنی وہ کبھی کبھار تھوڑے جاتے تھے، پورا رمضان کا مہینہ وہاں بسر کرتے تھے، اور جب بھی ان کا دل چاہتا تھا وہاں منتقل ہو جاتے تھے. اور اماں خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ نیچے خیمہ لگا لیتی تھی اور وہاں سے ان کا سلسلہ. اور ویسے بھی کیونکہ وہ ڈھارس دیتی تھی کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے. ایک بہت ان کا بھی ریلیشن شپ جو ہے سبحان اللہ ایسا ہے کہ بھئی دنیا کا مطلب ہے کہ ہر میاں بیوی کو ان کو تتبع کرنا چاہیے. تو بہر طور وہ یہ تو قصہ لمبا ہے، 150-200 صفحے کی کتاب لکھی. تو میں وہاں گیا ہوں اور بہت سارے خدشات تھے کہ پتہ نہیں یہاں پہ اجازت ہے یا نہیں ہوتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھئی کئی مرتبہ جو بہت ایک قیمتی چیز پڑی ہوتی ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے، لیکن ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے، اتنی قیمتی چیز اس طرح برسر عام پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حفاظت تو ہو رہی ہوگی. تو غار حرا کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ قیمتی چیز پڑی ہوئی تھی لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. تو میں چلا گیا، تو میری قسمت میں وہ پوری ایک رات آئی، اور اس میں بھی وہی میرا جو کانسیپٹ تھا. ظاہر ہے کہ نفل تو آپ ادا کرتے ہیں یا درود شریف، کہ میں اس رات میں یہ دیکھوں کہ کس طرح کس اینگل سے ستارے ابھرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوتے، وہ ان کو دیکھتے تھے، یا ہوا کس جانب سے آتی تھی، یا چاند ابھرتا تھا تو اس کا اینگل وہ کھلا ہے جو اس کا دوسرا حصہ جو وہ صحن ہے چھوٹا سا. اور اس کے بعد اس جگہ پہ بیٹھنا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے، تو وہ کس طرح محسوس کرتے تھے، یا لیٹتے کس طرح تھے، یا کھانا کیا کھاتے تھے. بلکہ میں اپنے ساتھ کوئی کیمرہ کوئی گھڑی نہیں لے کے گیا ہوا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اسی طرح ہی محسوس کروں. تو کھانا بھی میں سمپل لے کے گیا ہوا تھا، کھجوریں لے کے گیا ہوا تو اس زمانے کا. اور پھر میں نے یہ بھی ویژولائز کیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار تک آتے ہوں گے. وہ خود بڑے اچھے کوپیما تھے، کوئی اور انسان اس طرح کافی مشکل چڑھائی ہے. تو یہ بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا، اور میرا خیال ہے کہ باقی زندگی میں آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کبھی بھی اس سے بڑھ کر کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. بہت شکریہ طاہر صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جو ہم نے طاہر صاحب سے کرنے تھے، لیکن اصل میں پروگرام ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ تھا. ہمیں طاہر صاحب کی شخصیت اور ان کے کام پر تو بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. میں آپ سب خواتین و حضرات کو توجہ دلاؤں گا کہ طاہر صاحب سے استفادہ کریں، ان کی کتابوں سے، اور ان کا جو بھی کیا ہوا کام ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے اور اس سے سیکھا جائے. طاہر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں. اور آج کے موضوع کے لحاظ سے طاہر صاحب کی گفتگو میرے خیال میں آخر میں اس کلائمیکس پہ تھی. میں اس کے بعد اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.